اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا نبینا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین اکرام، پروگرام ایمان اور عشق رسول کے ساتھ آپ کا میزبان سید حماد حسین حاضر خدمت ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، بول ٹیلی ویژن کی اس خصوصی رمضان ٹرانسمیشن میں، جو کہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں کہ جس کی ہر لمحہ اور ہر ساتھ برکتیں، رحمتیں اور مغفرت کے ساتھ آتا ہے، اور فرزندان اسلام دنیا بھر میں اس ماہ مبارک میں اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر اور ذکر و اذکار کر عبادتوں سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں خاص طور پر نفل کا ثواب فرض اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اسی ماہ مبارکہ کے حوالے سے اگر گفتگو کی جائے تو یہی وہ ماہ مبارکہ ہے کہ جس میں وہ رات جو کہ 1000 راتوں سے بہتر ہے، یعنی لیلۃ القدر بھی مومنین کو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل عطا فرمائی۔ اسی عنوان کو لیتے ہوئے ہم نے اپنے پروگرام کا نام ایمان اور عشق رسول رکھا ہے، اور اس پروگرام میں ہم مختلف موضوعات کو زیر بحث لائیں گے اور مختلف زاویوں سے ایمان اور عشق رسول پر روشنی ڈالیں گے۔ ہمارے ساتھ جو شخصیت اس پروگرام میں موجود ہوں گی، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ 50 سے زائد ممالک میں ترویج اسلام کے لیے سفر کیا آپ نہ صرف ملک پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں فرزندان اسلام کے دلوں میں عشق مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شمع فروزہ کر رہے ہیں۔ آپ خطیب اعظم پاکستان مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرزند اور جانشین ہیں۔ آپ اکاڑوی اکیڈمی العالمیہ کے سربراہ ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب سے، یہ ہمارے درمیان موجود ہوں گے اور یہی گفتگو فرمائیں گے کہ ایمان اور عشق رسول اور اس کے تقاضے کیا ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب، رمضان المبارک کی یہ بابرکت ساعتیں ہم تمام کے لیے اس سال پھر اللہ رب العزت نے عطا فرمائیں، اور ان ساعتوں میں ہم نے اس پروگرام کو ترتیب دیا ہے کہ ہم گفتگو کریں ایمان اور عشق رسول۔ جیسے کہ ہم تمام کے علم میں ہی ہے کہ یہ ماہ مبارک آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے اور طفیل ہی امت کو ملا، تو اس پروگرام کا عنوان ایمان اور عشق رسول کے حوالے سے رکھا گیا ہے۔ تو ہم اس پروگرام کو آغاز میں چاہیں گے کہ آپ ایمان کے حوالے سے گفتگو فرمائیں کہ اس کے معنی اور اس کا مفہوم کیا ہے۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے آپ کے توسط سے تمام ناظرین کو، سامعین کو، اہل ایمان کو ماہ رمضان کے آغاز پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا ہے اللہ تعالی اس مہینے کی برکات ہم سب کو عطا فرمائے، آمین، اور ہم اس میں اپنے آپ کو بخشش کے لائق اور قابل بنا سکیں۔ آمین۔ ایمان اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنوان بہت عمدہ ہے، اور اس معاملے میں ضرورت ہے کہ ہم ایمان کو بھی پہچانیں اور عشق رسول کیا ہے اس کو بھی پہچانیں۔ ہمیں ایک کمزوری ہے ہمارے مزاج میں کہ ہم عربی نہیں سیکھ رہے۔ قرآن کی زبان ہے، اللہ تعالیٰ ساری زبانیں جانتا ہے، وہ زبانیں جو ہم نہیں بولتے وہ بھی جانتا ہے۔ اگر ہم عربی سیکھ لیتے تو ہمارے لیے بہت سی چیزیں آسان ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ زبان پسند ہے کہ اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ہے۔ آج مسئلہ یہی ہے کہ زبان نہ آنے کی وجہ سے ترجموں کی طرف ہم جاتے ہیں۔ ترجمہ کرنے والے کتنا انصاف کر پاتے ہیں؟ کہیں ان سے کوتاہی ہو جائے، پڑھنے والا اسی کو صحیح سمجھ لے گا، اور یہاں سے اس کے لیے بجائے کوئی راہ روشن ہونے کے تاریک ہو جاتی ہے۔ یقین۔ تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ میرے سامنے بخاری شریف رکھی ہے، کتاب الایمان۔
وَهُوَ قَوْلٌ وَفِعْلٌ وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ، کہ اور وہ قول اور فعل ہے، بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے۔ قرآن کریم کی آیات دیکھیں تو لِيَزْدَادُوا ایمانا مع ایمانہم، دوسری آیت وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ ایمانا۔ یہ آیتیں بتا رہی ہیں کہ ایمان گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے۔ کس کے ایمان کو کون سی چیز بڑھاتی ہے، ان تمام باتوں سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم لوگ دو لفظ سنتے ہیں، مسلمان اور مومن۔ قرآن میں ہے قالت الاعراب آمنا، اعراب سے مراد دیہاتی لوگ، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے۔ ان کو کیا کہا گیا؟ یہ نہ کہو بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے، ولیکن قولوا اسلمنا۔ اب سوال یہ ہے کہ اسلام کے معنی کیا ہیں، ایمان کے معنی کیا ہیں، مسلم کون ہے، مومن کون ہے؟ دو لفظ الگ ہیں تو ان کے تقاضے بھی ہیں، ان کے معنی بھی ہیں۔ اس حوالے سے بہت زیادہ گفتگو کی جا سکتی ہے، مگر مختصراً عرض کر دوں، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم ہوئے ہیں انڈیا میں جب پاکستان نہیں بنا تھا۔ یہ حضرت شاہ ولی اللہ کے فرزند ہیں، ان کو سراج الہند بھی کہا جاتا ہے ان کی علمی حیثیت کے حوالے سے۔ وہ بڑا پیارا جواب دے دیتے ہیں تاکہ ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ مومن کون ہے اور مسلم کون ہے؟ مسلم وہ ہے جو اسلام میں آ گیا، اور مومن وہ ہے جس میں اسلام آ گیا۔ کیا بات! اب آپ تھوڑا سا معمولی سا فرق، لیکن یہ کہ بات ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو گئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے کہ وہ فرماتے ہیں ایمان کے کچھ فرائض ہیں، کچھ ضابطے ہیں اور کچھ حدود ہیں اور طریقے ہیں، جس نے ان کی تکمیل کی یعنی ان کو مکمل کر لیا، اس نے ایمان کو مکمل کر لیا، اور جس نے ان کی تکمیل نہیں کی اس نے ایمان کو مکمل نہیں کیا۔ اب اس حوالے سے میں آیات اور احادیث کو سامنے رکھوں تو یہ امن سے مشتق یعنی نکلا ہوا ہے، ڈیرائیو کرنا کہتے ہیں انگلش میں۔ یقین کو بھی ایمان کہتے ہیں، اور کامل یقین پختہ جو نقش ہو جائے، یعنی اس کو مٹایا نہ جا سکے، کھرچا نہ جا سکے۔ اور امن میں انسان اسی وقت آتا ہے جب اس کو یقین کامل ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ ڈاؤٹ فل پرسن، شک شبے میں رہنے والا امن میں نہیں ہوتا، بے چین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ تو یہ امن سے نکلا، تو ایمان کا مطلب یقین۔ اب ایمان کی شاخیں ہیں۔ ایمان کے حوالے سے پہلی بات جو یہ ہے کہ جس کو ماننا ضروری ہے، اور ایمان کے بغیر نجات کا کوئی تصور نہیں۔ کسی شخص نے عمل نہیں کیے، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، انکار نہیں کیا، مگر سستی کی، غفلت کی، وہ گناہ گار ہے۔
فاسق کے درجے میں ہے یا محض گناہ گار کے درجے میں ہے، کس درجے میں ہے، وہ اس کی حالت طے کرے گی. لیکن ایمان نہیں ہے تو بخشش کا کوئی تصور نہیں ہے. میں نے اتنی بات واضح کی ہے کہ ایمان لا کر کوئی شخص اپنے آپ کو آخرت کے عذاب سے بچا لیتا ہے. مغفرت اور نجات، مغفرت کے معنی بخشش کے اللہ تعالی اسے معاف کر دے. نجات سے مراد یہ کہ اسے عذاب سے رہائی مل جائے اور وہ جنت کا اہل مستحق بن جائے. تو اس کے لیے ایمان ضروری ہے. اب ایمان میں بنی الاسلام علی خمس، اگر اس حدیث شریف پر جائیں کہ اسلام کی بنیاد 5 پر ہے. سب سے پہلے گواہی اللہ تعالیٰ کی کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. میں اس حوالے سے آپ کو ایمان مفصل اور ایمان مجمل پر لے جاؤں گا، مگر پہلے یہ چیز مکمل. اس کے بعد نماز، پھر زکوٰۃ، پھر روزہ اور پھر حج. ان 5 پر بنیاد. ایک حدیث شریف میں یہ بتایا گیا کہ کسی سے دوستی رکھنا تو اللہ کے لیے، بالکل، اور کسی سے دشمنی رکھنا تو اللہ کے لیے. یعنی آپ کی ذات کے حوالے سے نہ ہو. دنیاوی مسئلہ، کسی نے جائیداد آپ کی ہتھیا لی، رقم روک لی، اس وجہ سے آپ کو دشمنی ہو جاتی ہے، وہ دنیاوی معاملات ہیں. لیکن ایمان میں جب گفتگو کریں گے تو کسی سے محبت ہو تو اللہ کے لیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. کسی سے بغض اور دشمنی ہو تو اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. یہ بھی آپ نے سن لیا. اب امور ایمان کیا ہیں، اس کی بھی ایک تفصیل ہے، اس میں سے کچھ گفتگو کریں گے انشاءاللہ. ایمان کی 60 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں، 60 جو حدیث شریف میں بیان کی گئیں. ان میں سے کچھ کا بیان الگ الگ ہوا، جیسے حیا، شرم و حیا، صفائی ستھرائی، بالکل، انسان کا غیرت مند ہونا، ایمان کے حوالے سے پختہ ہونا، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں نام و کاموں میں کسی کو شریک نہ کرنا، تقوی، ڈرنا اللہ سے. یہ مختلف بیان. اس کی پوری تفصیل ہے، اگر ہم اتنے وہ اس کی آتی جائیں گی باتیں درمیان میں انشاءاللہ کریں گے. پہلی بات ہم نے جان لی کہ ایمان کا لفظ امن سے مشتق ہے، یقین کو کہتے ہیں. تو جس نے اللہ تعالیٰ کو مان لیا، اب یہ ایمان باللہ، اللہ تعالیٰ کو ماننا، قرآن کی مختلف آیتوں میں اس کا بیان بھی ہے. کیسے ماننا ہے؟ اس کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کی ذات و صفات، صفات خوبیوں کو کہتے ہیں، اسماء ناموں کو کہتے ہیں، افعال کاموں کو کہتے ہیں. اللہ کی ایٹریبیوٹس ہوں، اس کے نیمز ہوں، اس کے ایکشنز ہوں اور اس کی ذات. ہم کسی طرح کسی کو اس کا شریک، ایکول، ایسوسیٹ نہ ٹھہرائیں. اس کا کوئی جز ٹکڑا نہیں ہے، کوئی اس کے ایکول برابر نہیں ہے، کوئی اس کے مثل، اس جیسا نہیں. اچھا، یہاں ایک بات کرنا بہت ضروری ہو جائے گا تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے. کچھ باتیں ایسی ہیں، کچھ صفات جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو بھی دی ہیں. بالکل. مثلاً اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ سننے والا، دیکھنے والا. تو سماعت اور بصارت، سماعت سننے کو، بصارت دیکھنے کو کہتے ہیں. تو یہ ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ کے کمال ہے.
بالکل سننا بھی دیکھنا بھی، مگر یہی ہمیں بھی حاصل ہے، بالکل ہم بھی دیکھتے سنتے ہیں، اللہ بھی دیکھتا سنتا ہے، تو کیا برابری ہو گئی؟ بالکل نہیں۔ کیوں نہیں ہوئی؟ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کمال خود اس کا اپنا ہے، اور جیسا اس کا کمال ہے کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ بالکل مخلوق کو یہ کمال رب تعالیٰ نے عطا کیا ہے، تو جو چیز عطا کی جائے اس کو ہم عطا ہی کہتے ہیں، اور جو خود سے کمال ہے وہ ذاتی۔ تو یہاں یہ بات ناظرین کو بھی سمجھ لینی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر خوبی، ہر کمال ذاتی ہے، اس کی کوئی لمٹ، حد نہیں، کوئی ابتدا اور انتہا نہیں ہے۔ مخلوق کے لیے جب ہم کہیں گے تو وہ مخلوق کا ذاتی کمال نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا، اس کی ابتدا انتہا، اس کی لمٹ، حدود ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیز سوچی بھی نہیں جا سکتی کہ اس کی کوئی حد بالکل یا قابل فنا کہ کبھی ختم ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں۔ مخلوق کے لیے کمال کو قابل فنا مانا جا سکتا ہے، ہر ایک کا ایک جیسا حال نہیں، مخلوق میں درجے ہیں، جس کو اللہ محفوظ کر دے، جس کے لیے مثلاً ہمارے ہاں باقی کا لفظ بولا جاتا ہے، بالکل باقی کیا بچا؟ ہم عام طور پر یہ جملہ کہہ دیتے ہیں، تو لفظ باقی اپنے جب ذات حقیقی معنی میں ہوگا تو صرف اللہ کے لیے ہوگا۔ بالکل جب اس کے اگر حقیقی معنی مراد نہیں ہے اور کسی پر وہ لفظ بولا جا رہا ہے تو شرک لازم نہیں آئے گا، جب تک کہ حقیقی معنی مراد نہ لیے جائیں۔ اور وہی کیفیت تو میں پہلے کہہ دوں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں بالکل ویسا ہی کسی اور کے لیے مانیں تو یہ غلط ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے مانیں گے تو غلط نہیں ہوگا۔ بالکل تو ہم اب مثال کے طور پر جو بات کرنی ہے کہ لفظ مومن ایک لفظ ہے، میں نے ابھی آپ کے سامنے مسلم اور مومن کی بات کی، مومن اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے، تو کیا اس کو ماننے والا کہیں گے؟ نہیں، میں مومن کہلاؤں گا تو ماننے والا، یقین کرنے والا۔ اللہ کو جب مومن کہیں گے تو ایمان دینے والا، بالکل ایمان دینے والا، یقین دینے والا، وہاں اس کے معنی اس کی حیثیت کے مطابق، اس کی شان کے مطابق۔ تو لفظ ایک ہے، مومن میں بندے کو بھی کہہ رہا ہوں، مومن اللہ کو بھی کہہ رہا ہوں، تو دونوں میں برابری نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح مولانا کا لفظ ہے، قرآن میں سورہ بقرہ میں انت مولانا، سورہ توبہ میں ہوا مولانا، تو اللہ تعالی مولا ہے، نا ضمیر جمع ہمارا مولا، لیکن ہم داڑھی والے کو بھی مولانا کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ چیز اگر نہ ہو تو خیال آ جاتا ہے کہیں شرک تو نہیں ہو رہا، تو جہاں ایمان ہے وہاں شرک نہیں، اور جہاں شرک ہے وہاں ایمان بہت نہیں۔ پیاری بات ہے۔ ایمان والا مشرک نہیں ہوتا، چنانچہ بخاری شریف میں یہ حدیث 1 سے زیادہ مرتبہ ہے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ اس بات کا اندیشہ ہے کہ میری امت دنیا کو زیادہ پسند کرنے لگ جائے گی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور وہ فرما رہے ہیں مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں۔ تو بہت سی باتوں کو ناسمجھی کی وجہ سے شرک کہہ دیا جاتا ہے، علم نہیں ہے، بالکل آگہی نہیں ہے، جانتے نہیں ہیں، تو لفظوں کے اطلاق سے، صرف لفظوں کے اطلاق سے جب تک حقیقی معنی مراد نہ لیا جائے شرک لازم نہیں آئے گا۔ یہ ہر جگہ اصول نہیں ہے لیکن دیکھا جاتا ہے، قرینہ بھی۔ اب آئے ایمان مفصل۔ جب ہم نے ایمان کو جان لیا تو ایمان مفصل، آمنت باللہ،
میں ایمان لاتا ہوں، مانتا ہوں، یقین رکھتا ہوں، یقین کرتا ہوں اللہ پر۔ اب ایمان باللہ بنیادی چیز ہے، اسی میں عقیدہ توحید ہے، تقدیر کا ایمان، یہ تمام اللہ کے ساتھ جو اب اللہ کے حقوق کیا ہیں جن کو حقوق اللہ کہتے ہیں، اس میں پہلا حق یہ ہے کہ ہم نے اس کی ذات و صفات میں، اس کے نام و کاموں میں کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہرانا کسی حال میں بھی۔ بالکل۔ ہاں، اضطراری حالت، لاچاری کی حالت، مجبوری ہو گئی، جان کا خوف ہے اور شدید خوف ہے اور یقینی خوف ہے، کسی نے گردن پر ہتھیار رکھ دیا ہے اور کہا ہے کہ کہو ورنہ مار دوں گا۔ دل ایمان پر مطمئن ہو، بالکل، دشمن کے نرغے میں ہے، مصیبت میں ہے، جان بچانی ہے اور پتہ ہے کہ نہیں کہوں گا تو یہ مار دے گا، وہاں رخصت ہوگی صرف وقتی طور پر، لیکن اس میں کسی طرح دل شامل نہ ہو۔ بالکل۔ اگر دل معمولی سا بھی شامل ہو گیا تو ایمان نہیں رہے گا۔ تو یہ بہت اہم بات کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسا ہو۔ آمنت باللہ، میں اللہ کو مانتا ہوں، تو جب میں اللہ کو مانتا ہوں تو اللہ کی بھی تو مانوں۔ بالکل، اللہ کو تو مانتا ہوں، پھر اللہ کی بھی مانوں۔ میں پابند ہو گیا جب میں نے اتنا کہا نا، میں اللہ کو مانتا ہوں، اب میں پابند ہو گیا، اب مجھے اللہ کی بھی ماننی ہے، بے شک، اس کے احکام ماننے ہیں، جو وہ فرمائے، اس میں ادھر ادھر کے راستے نہیں ڈھونڈنے، مجھے اس کو ماننا ہے۔ آپ کسی ادارے میں جاتے ہیں، ایگریمنٹ سائن، کانٹریکٹ سائن کر دیتے ہیں، تو پھر آپ پابند ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ بالکل پابند ہو جاتے ہیں۔ تو جب میں نے کہا میں آمنت باللہ، تو اب میں پابند ہو گیا ہوں، مجھے اللہ کی ہر بات ماننی ہے۔ بالکل، میری سمجھ میں نہیں آ رہی، میں سمجھنے کی کوشش کروں، لیکن میں انکار نہیں کر سکتا۔ ایمان کروں گا، انکار کروں گا، ایمان نہیں رہے گا۔ تو اللہ کو ماننا، ہم نے آج تک اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ بالکل، ہم کہتے ہیں صرف کلمہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے یہ اقرار، کیونکہ ایمان مجمل میں ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق۔ تو یہ اقرار لسانی کے زبان سے مان لیا، کہہ دیا، تو پابند ہوئے۔ اب پابندی کو ثابت کرنا ہے اپنے عمل سے۔ چنانچہ یہ علماء میں ایک بحث ہے کہ ایمان اور اعمال ملاتے ہیں، اس میں بات آتی ہے۔ میں اس بحث میں بھی ابھی نہیں جا رہا، کیونکہ وہ لوگوں کے لیے ذرا تھوڑی سی مشکل، پہلے اس کو آسان کر دوں پھر سمجھا دوں۔ تو جان لیں کہ جب آمنت باللہ کہا تو اب اللہ کو ماننا ہے اور اللہ کی بھی ماننا ہے۔ پھر ہے وَمَلَائِکَتِهِ، اس کے فرشتے۔ یہاں زیر زبر سے جھگڑا نہ کیجیے گا، کچھ فرشتے کہتے ہیں، کچھ فرشتے کہتے ہیں، وہ وہی ہیں، اینجلز جن کو کہا جاتا ہے انگلش میں۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ کافروں نے بیٹیاں کہا، وہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے، وہ فرشتے ہیں۔ ان کے لیے کیا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، بالکل، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کے مطابق۔ کسی کے لیے رکوع کا حکم ہے تو وہ رکوع کی حالت میں ہے، سجدے کا حکم ہے سجدے کی حالت میں ہے، اس کی جہاں ڈیوٹی، والمدبرات امرا، قرآن میں اللہ نے ان کو کام دیے ہوئے، وہ کام کر رہے ہیں، ہمیں ان کو ماننا ہے۔ بالکل، ان کی کیا تفصیل ہے، وہ کتنے ہیں، اس سے غرض نہیں۔ اللہ کے فرشتے ہیں، عذاب کے ہیں، ثواب کے ہیں، ہمارے اعمال لکھنے والے ہیں، ہواؤں پر مقرر ہیں، بارشوں پہ مقرر ہیں، کائنات کے نظام میں اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں روز کتنے بن رہے ہیں، کتنے اور آ رہے ہیں۔ یہ نوری مخلوق ہے اور معصوم ہے، بالکل، نافرمانی کا کوئی تصور نہیں۔ وہ کتبی ہی، اور اس کی کتاب۔ لفظ کتاب کے معنی دیکھیں گے تو لکھی ہوئی چیز، ٹھیک، چونکہ وہ تحریر میں آئیں اس لیے ان کو کتاب کا۔ 104 صحیفے بتائے جاتے ہیں، جن میں 4 بڑے ہیں، زبور، تورات، انجیل اور قرآن۔ فیہا کتب قیمہ، قرآن میں ہے۔
بالکل. تو یہ اللہ کی کتابیں، آسمانی صحائف، صحف ابراہیم و موسیٰ، قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، حضرت ادریس پر صحیفے نازل ہوئے. تو اللہ کی کتابیں. آج سوائے قرآن کے کوئی اور کتاب اپنی اصل حالت میں موجود نہیں. بالکل. ان کی اصلی زبان کیا تھی، ان کے الفاظ کتنے تھے، حروف کتنے تھے، قرآن کے سوا کوئی موجود نہیں. اور یہ قرآن کا اعجاز کہ اس کا ایک ایک حرف، کیونکہ حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا، بے شک. وہ اس کا محافظ موجود ہے. حروف گنے بھی گئے، شمار بھی کیے گئے، آیات بھی، رکوع بھی، اور اس کے آگے کتنے اس میں پہلو، وہ قرآن کے ذکر میں بات آئے تو آپ کو تفصیل مل جائے گی. تو اللہ کی کتابوں کو، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسول. لفظ رسول کے معنی ویسے بھیجا ہوا، جس کو بھیجا گیا. یہاں انبیاء اور رسول. نبی تبلیغ کرتا ہے، رسول صاحب شریعت ہوتا ہے. نبی کا کام اس پیغام کو پہنچانا، رسول صاحب شریعت، اس کے ذمے احکام بھی ہوتے ہیں. 1,24,000 کی ایک حدیث میں ذکر ہے تعداد، اور ایک حدیث میں 2,24,000. اسی لیے ہم کہتے ہیں کم و بیش، کم یا زیادہ 1,25,000. بالکل. یہ ہمارے عرف عام میں کیا کہا جاتا ہے، 1,24,000 کم و بیش، کیونکہ دونوں حدیثیں ہیں، ہم نے دونوں کو ماننا ہے. اور ان میں جتنے رسول ہیں 313 ہیں یا 315 ہیں، مختلف روایات ہیں، وہ رسول ہیں، ان کو بھی ماننا ہے. اب رسول، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسول. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ خلقت میں اول ہیں، بعثت میں آخر ہے. وہ اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں. کس معنی میں؟ کہ خلقت میں اول اور بعثت میں آخر. بعثت کے معنی تشریف لانے کے. تو اس حوالے سے ذہن میں رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اول و آخر اس لحاظ سے کہا جاتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو اگر پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتانے سے. اسباب العلم للمخلوق ثلاثۃ، مخلوق کے لیے علم حاصل کرنے کے، جاننے کے 3 ذریعے ہیں. اس میں سے پہلا الحواس السلیمہ، دوسرا العقل، تیسرا الخبر الصادق. پہلا ذریعہ حواس ہے، سینسز. دوسرا عقل، انٹلیکٹ پاور جس کو آپ کہتے ہیں. اور تیسرا سچی خبر، ٹرو نیوز کہہ لیں آپ اسے. حواس کی رسائی، رینج محسوسات تک ہے. بالکل. اللہ تعالی اس سے بھی ورا ہے، بلند ہے. جہاں حواس ہمارے دھوکہ کھا جائیں، عقل رہنمائی کرتی ہے. مگر عقل کی رسائی اور رینج معقولات تک ہے. اللہ تعالی اس سے بھی بلند ہے. بے شک. مثالیں دی جا سکتی ہیں. آنکھ دیکھتی ہے تو لگتا ہے چاند بھاگ رہا ہے. عقل رہنمائی کرتی ہے، چاند نہیں بھاگ رہا، بادل بھاگ رہے ہیں. یہ میں سمجھنے کے لیے بات. میں اپنی عقل سے دوسرے کی جیب میں کیا ہے اندازہ لگا. بالکل. کسی جگہ کوئی واقعہ ہو رہا ہے، وہاں سے کوئی آئے، سچا شخص آ کر بتائے وہاں یہ واقعہ ہو رہا ہے، اس کی خبر مجھے اس کے بتانے سے ہوئی. بالکل. سید صاحب مجھے یہ بتائیے گا، جو خبر لائے گا میں پہلے اس پر یقین کروں گا یا اس کی خبر پر؟ یقینی طور پر خبر لانے والے اس پر مجھے یقین ہوگا تو اس کی خبر. بالکل. تو جو سچی خبر لائے اس کو مخبر صادق کہتے ہیں.
اور سچی خبر اس کے ذریعے ہمیں پہنچی تو میں اس پر یقین کر کے اس کی خبر کو مان رہا ہوں. تو یہ تیسرا ذریعہ ہے. اللہ تعالی حواس سے بلند، عقل سے بلند، تو ہم اس کو جانتے ہیں تو مخبر صادق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتانے سے جانتے ہیں. یقین. تو اگر نبی پر یقین نہیں ہے تو میں اللہ پر ایمان اس کو ماننے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں؟ بالکل. تو ہم اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں. اگر کوئی یہاں یہ کہے کہ نہیں میں قرآن سے جانتا ہوں، تو قرآن کس پر نازل ہوا، کس سے ملا؟ کوئی یہ کہے کہ میں اسلام سے جانتا ہوں، تو دین اسلام کس سے ملا؟ بالکل. کوئی کہے کہ نہیں میں کائنات کے یہ مظاہر قدرت سے، تو یہ مظاہر قدرت کس کی وجہ سے بنائے گئے؟ اللہ خود فرماتا ہے وہ اپنے حبیب کو نہ بناتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا. بالکل. تو رسول پر ایمان، اب اس میں اور بھی تفصیلات ہیں، تو یہ صرف ابتدائی باتیں. تو ہم نے آج کی نشست میں جو بنیادی طور پر باتیں کی ہیں وہ یہ کہ ایمان کا لفظ امن سے بنا ہے. بالکل. یقین کو کہتے ہیں. جب ایمان لے آتے ہیں تو ہم عذاب سے امن میں آ گئے. یہ بنیادی بات ہو گئی. بتمام و کمال مومن ہونا، یعنی پوری طرح مومن ہونا، اس پر ہم نے ابھی گفتگو جاری رکھنی ہے. تو ایمان اسی کا ہی مکمل ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کمال درجے محبت رکھتا ہو. یقینی. پھر اس کو دین کی سمجھ بھی آئے گی. تو ہم نے یہ ایمان مفصل کا ایک حصہ بھی ذکر کیا، اس سے آگے بیان ہے، ابھی اس پر بھی بات کریں گے. تو ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اس کا ایک ہونا، اس کا وحدہ لا شریک ہونا، اس کا پاک ہونا، اس کی تمام جتنی بھی خوبیاں ہیں ہم کیسے مان رہے ہیں؟ کسی کے بتانے سے. اور وہ بتانے والی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، جنہوں نے مظاہر قدرت کو خدا مان لیا انہوں نے اصل کو نہیں پہچانا. اب کائنات میں دو باتیں ہیں، یا قانون فطرت ہے یا قانون شریعت ہے. تو جنہوں نے فطرت میں غور کیا مگر ایک حد تک رہ گئے، انہوں نے بھی خدا کو نہیں پہچانا. تو جنہوں نے قانون شریعت کے مطابق فطرت کو دیکھا انہوں نے پہچان بھی لیا، مان بھی لیا. بہت فرق ہوتا ہے. تو انسان کو عقل ملی ہے تمیز کے لیے، شعور کے لیے. تو یہ وہ جو علامہ اقبال نے کہا نا کہ یہ چراغ راہ ہے منزل نہیں، تو اس کے ذریعے ہمیں حقیقت تک پہنچنا ہے. انشاءاللہ. میں اگر پانی کو دیکھتا ہوں، ہوا کو دیکھتا ہوں، آسمانوں کو دیکھتا ہوں، سورج چاند تاروں کو، یہ مظاہر قدرت ہے. تو ہم نے آج تھوڑی سی گفتگو کی، اسی کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں.